تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اور آڈ ون آؤٹ اس طرح سے ہیں کہ 522 739 اس میں بھی بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے. جن کو نمبروں کی پہچان نہ ہو ان کے لیے اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ نمبر ہے، یہ ایکچولی 512 جو ہے وہ 8 کا کیوب ہے. 512 8 کا کیوب ہے، اس میں 10 ایڈ کیا گیا ہے. 8 کیوب پلس 10 تو یہ بن گیا نمبر. یہ ہے جناب 9 کیوب پلس 10، ٹھیک. 11 کیوب ہوتا ہے 1331، اس میں 10 ایڈ کر دیں تو یہ ہو گیا 1341. لیکن یہ نمبر نہ کسی کا اسکوائر ہے نہ کیوب ہے، نہ اس میں 10 ایڈ کیا نہ 10 سبٹریکٹ کیا. تو اس وقت آڈ ون آؤٹ یہ ہے. اچھا نیکسٹ دیکھیے، کار، بس، ٹرک، رکشہ. آپ کس حوالے سے اس میں بات کریں گے؟ نمبر آف ویلز جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، 4 اس میں بھی، 4 اس میں بھی، اس میں ہوتے ہیں 3. ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور اگر کسی حوالے سے آپ اس کو آڈ ون آؤٹ شناخت کرنا چاہتے ہوں، پہچاننا چاہتے ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ ٹرک جو ہے اس میں سامان وغیرہ لے کے جایا جا سکتا ہے. تو غلط وہ بھی نہیں ہے، غلط یہ بھی نہیں ہے. تو جو بھی چاہے آپ. ہالینڈ، اسپین، جرمنی، آسٹریلیا، اٹلی. ہالینڈ، اسپین، جرمنی اینڈ اٹلی یہ سب کے سب یوروپین کنٹریز ہیں. آسٹریلیا ان سے مختلف ہے. آسٹریلیا ایک الگ ملک ہے، یورپ میں شامل نہیں ہے. سرکل، ٹرائنگل، اسکوائر، ریکٹینگل، پینٹاگون، جتنی بھی فگرز یہ بنتی ہیں یہ سب لائنوں سے بنتی ہیں، اسٹریٹ لائن سے بنتی ہیں. ٹرائنگل میں 3 لائنیں ہوتی ہیں، اسکوائر نمبر آف لائنز 4 ہوتی ہیں، ریکٹینگل میں نمبر آف لائنز 4 ہوتی ہیں، اور پینٹاگون جو ہوتا ہے اس میں نمبر آف لائنز 5 ہوتی ہیں. جبکہ سرکل میں لائن کاؤنٹ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے. سرکل گول ہوتا ہے، اس میں اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کا جو آڈ ون آؤٹ ہے وہ سرکل ہے. اچھا اب یہ 3 پرابلم میں نے ایسی اس میں شامل کی ہیں کہ جو ڈائریکٹ لکھا ہوا لفظ تو سارے انگلش کے ہیں، میننگ فل انگلش ورڈز ہیں، اور ان کو یہ جمبلڈ لیٹرز کہلاتے ہیں. جمبلڈ لیٹرز کہلاتے ہیں. ان کو الٹ پھیر کر دیا گیا ہے. ان کو پہلے صحیح کرنا ہے. جب ہم صحیح کر لیں گے ان کو تو پھر وہ جو آڈ ون آؤٹ ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر NIRO ہے، LEEST ہے، PORPEC ہے، NOBREZ ہے اور ODOW ہے. غور سے جب دیکھیں گے ان کو، تھوڑی دیر اپنا دماغ لگائیں گے تو شاید آپ کی سمجھ میں آنے لگے کہ یہ کیا کیا الفاظ ہیں. تو یہ الفاظ یوں ہیں کہ جناب یہ تو ہوا آئرن، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اسٹیل، ٹھیک. یہ ہو گیا کاپر، یہ ہو گیا برونز، ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا وڈ. تو اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی دھاتیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب میں وڈ جو ہے وہ آپ کا آڈ ون آؤٹ ہے. اب یہاں آ جائیے، GOMAN، PLEPA، HECPA اور ELTATBA. تو ان کو غور سے دیکھیے، سمجھیے، دماغ لگائیے تو آپ سمجھ جائیں گے یقیناً کہ یہ لکھا ہوا ہے مینگو، ٹھیک. یہ ہے ایپل، یہ آپ کا پیچ، اور یہ ٹیبل. ظاہر سی بات ہے کوئی کتنا ہی کوشش کرے ٹیبل کو کھا نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے فروٹس لکھے ہوئے ہیں، اس کے درمیان ٹیبل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا آڈ ون آؤٹ ہے. اچھا اب آ جائیے یہ خطرناک قسم کے الفاظ پر غور کیجئے، سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے پکچر، ٹھیک. یہ ہوئی پینٹنگ،
اچھا جب ایک سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو باقی سارے بھی اس سے ملتے جلتے ہیں تو وہ پھر سمجھ میں آنے لگتے ہیں. جیسے میں نے یہاں مینگو لکھ دیا تو اب لازمی طور پر ذہن جائے گا کہ یہ باقی جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے فروٹس سے ریلیٹڈ ہوں گے. یہ جیسے آئرن لکھ دیا تو یہ سب اسی قسم کی دھاتیں ہوں گی. اور یہاں پر پکچر لکھا تو اگلا پینٹنگ خود بخود آنے لگتا ہے ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے. اور پھر یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہوگا. یہ فوٹو ہو گیا اور یہاں ہو گیا مرر. ٹھیک ہے. تو مرر جو ہے وہ اس وقت آپ کا آڈ ون آؤٹ ہے. تو یوں یہ چیز بھی میں نے کمپلیٹ کر دی ہے آڈ ون آؤٹ کی. اور آڈ ون آؤٹ تصویروں میں بھی ہوتا ہے. جب میں آپ کو پکچر پیٹرن کا ٹاپک کرواؤں گا نا تو اس میں بھی بے شمار آڈ ون آؤٹ ملیں گے. مختلف فگرز دی ہوئی ہیں اس میں ایک ڈفرینٹ ہے. وہ کون سی ڈفرینٹ ہے وہ آڈ ون آؤٹ ہے. تو وہ بات کی بات ہے. اس وقت کی ویڈیو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ دوسری کوئی نئی چیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.